درس قرآن دینا ہو تو تفسیر عثمانی بہت کافی. جب بھی درس دینا ہو آپ نے درس قرآن شروع کریں نا تو اس کا انداز طرز یہ رکھیں ہمیشہ کہ پہلے آپ آیت تلاوت کریں، 1-2 آیتیں جتنا درس دینا ہے، پہلے ایک آیت تلاوت کر لیں، پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں جس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ، پھر اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ بتائیں لوگوں کو، پھر اس کے بعد اس آیت سے متعلق تفسیر عثمانی میں جو لکھا ہے بیان کر دیں، پکا پکایا حلوہ موجود، مستند باتیں موجود، بس اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. پھر آپ کو اگر زیادہ درس بڑا درس دینا معارف القرآن دیکھ لیں، ورنہ تفسیر عثمانی بہت کافی ہے. یہ تو ہے درس قرآن دینے کا طریقہ. اچھا، چونکہ اب آپ جا رہے ہیں کہیں بھی بیٹھ کر، اس کی نہ مسجد کی ضرورت، نہ مدرسے کی ضرورت، نہ کسی جگہ کی ضرورت، گھر تو ہے نا آپ کا گھر تو ہے نا، گھر میں ہی دینا شروع کرتا. تو معارف الحدیث سے میں یہ بات یاد کرا رہا تھا کہ اگر درس دینا ہو قرآن حکیم کا، تفسیر عثمانی کافی، لیکن اس کی لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ الگ سے تیار کرو. اس کے لیے آج کل بہترین ترجمہ مولانا ظفر صاحب والا ترجمہ ہے، آپ ہی کے ساتھ ہی یہاں کے جامعہ شفیہ کے فاضل، انہوں نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، لفظی بھی بامحاورہ بھی. اور جو بامحاورہ ترجمہ وہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا ہے، لیکن جو لفظ مشکل ہے نا اس میں آج اخبار میں آنے والا اور جو ہم لفظ اس کی جگہ متبادل بولتے ہیں وہ انہوں نے وہاں رکھ دیا. اب وہ مشکل نہیں لگے گا آپ کو. تو لفظی ترجمہ کریں، پہلے آیت کی تلاوت کریں، پھر لفظی ترجمہ کریں، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں، پھر تفسیر عثمانی میں سے اس کی تفسیر تشریح بتا دیں، اپنے پاس سے کچھ نہ کہیں، درس مکمل ہو گیا. آپ کا درس مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ. جو درس میں بیٹھیں گے اور کوشش کریں کہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ان کو جتنے بھی لوگ بیٹھ سکیں ان کو کہیں قرآن کھول کر سامنے رکھیں. آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آنے لگ گیا. جب وہ آنے لگ جائے گا پھر ناغہ نہیں کریں گے. باقی پیچھے بیٹھنا چاہیں جو بیٹھ جائیں، لیکن کچھ لوگ کم از کم ایسے ہوں آپ کے سامنے جنہوں نے تپائی پہ رکھ کر قرآن مجید ہو اور باقاعدہ سبقن آپ پڑھا رہے ہوں. اس کا آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. اور اگر درس حدیث دینا ہو تو معارف الحدیث، بہت ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم درس حدیث کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا نا پورا ماشاءاللہ، بخاری مسلم ترمذی ماشاءاللہ بہت پڑھ لیا، تو اب وہ سمجھ میں نہیں آتا درس کہاں سے دیں کیسے دیں. تو اس کا جواب معارف الحدیث. اور معارف الحدیث میں بھی نا آپ شروع سے آخر تک اس طرح ترتیب سے درس نہ دیں. معارف الحدیث میں شروع سے آخر تک ترتیب سے درس نہ دیں، بلکہ اس میں مختلف باب ہیں، ایمانیات کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا. اس میں سے باری باری ایک ایک حدیث، آج یہاں سے، کل یہاں سے، پرسوں یہاں سے، اس میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے. تو سننے والے نا وہ اگر ایک باب چلا نا نمازوں کے بارے میں تو سارا 1-2 ہفتے 3 ہفتے نمازوں کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہوں تو لوگوں میں اکتاہٹ آ جاتی. لیکن ہر روز آپ کا رخ بدلا ہوا ہوگا، موضوع بدلا ہوا ہوگا، اور آپ کو کچھ نہیں سوچنا پڑے گا. وہاں عبارت بھی موجود ہے، عبارت پر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، ترجمہ بھی موجود ہے. کچھ نہ کریں، وہی عبارت پڑھ دیں، وہی ترجمہ سنا دیں. آسان، بہت آسان. معارف الحدیث مولانا محمد منظور نعمانی صاحب والے، یہ بھی اپنی لائبریری میں ضرور رکھیں. یہ درس قرآن، درس حدیث دینے کے لیے یکفی، بہت کافی. مولانا کچھ نہیں، آپ کو زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جی پڑھیے. وقد روي عن ابي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما اور یہ موقوفا کام کی بات بتاؤں جس سے میں نے اپنی زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ. ایک بہت سے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی کہ ہر رمضان میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ہر رمضان میں وہاں فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ سحری میں لوگ سحری کھا کے نماز پڑھنے زیادہ آتے ہیں، ہمیشہ درس قرآن، درس حدیث اس نماز کے بعد دینا جس نماز میں لوگ زیادہ آتے ہیں. ایک یہ نسخہ ہے. اس نماز کے بعد درس قرآن یا درس حدیث، چاہے درس قرآن درس حدیث دونوں شروع کرا دو، تھوڑا تھوڑا، لیکن روزانہ رکھو. اور دوسرا یہ ہے کہ جس نماز میں لوگ زیادہ ہوں. اور جو اہم نسخہ بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ درس قرآن، درس حدیث گھڑی دیکھ کر 3 یا 5 منٹ، بس 3 یا 5 منٹ لوگوں کا دیکھ لو. درس حدیث 3 منٹ کا بہت کافی ہے.
اور درس قرآن 5 منٹ گھڑی دیکھ کر، بات رہے گی کوئی بات نہیں کل. اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، ناراض نہیں ہونا جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا یہ مولوی 5 منٹ بعد بولنا بند کر دے گا، وہ بیٹھ جائیں گے. اور اگر ان کو پتہ چلا اس کو جب جوش آتا ہے نا پھر یہ وقت کا خیال نہیں رکھتا تو کوئی نہیں آتا، پھر لوگ سلام پھیر کے اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ بڑے زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. اس لیے وہاں جو جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں 1:30 بجے جمعے کا نماز کا وقت ہے، بس بہت کبھی وہ 1-8 منٹ کا فرق پڑ جائے، ورنہ 1:30 بجے جمعہ کھڑا ہو جائے گا. مضمون رہ گیا، کچھ ہو گیا، بلاؤ کچھ، بس ٹھیک ہے چلے 1:30 بجے نماز کھڑی کر دو. بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ مولوی 1:30 بجے نماز کھڑی کر دیتے. وہ آہستہ آہستہ بیان سننے کے لیے آ جاتے تھے کہ چلو بیان بھی سن لو، کیونکہ بیان بھی مقررہ وقت پہ بولنا بند کر دیتا ہے، اس کو جوش زیادہ نہیں آتا تو وہ بولنا بند کر دیتا ہے. لوگ پھر تھوڑا تھوڑا بیان سننے کے لیے آ جاتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جب میں جمعہ پڑھانا ہوں یعنی بیان اردو کا شروع کرنے لگتا ہوں تو میرے اندر مسجد میں میرے محراب تک جانے کی جگہ نہیں ہوتی. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، تھوڑا سا ایک دم نہیں ہوتا سب کچھ. تو اس لیے آپ حضرات نسخے بتا رہا ہوں زندگی کے، نسخے بتا رہا ہوں کہ 3 منٹ درس کے لیے رکھے ہیں نا تو بولنا بند کر دو 3 منٹ بعد، گھڑی رکھ کے سامنے. اور اگر درس قرآن ہے تو 5 منٹ. میں جو رمضان میں دیتا ہوں 10 منٹ 11 منٹ 10 منٹ 11 منٹ، اس سے اوپر نہیں ہونے دیتا. رمضان میں بھی لوگوں نے بہت کہا حضرت وہ پیاس نہیں بجھتی، تھوڑا سا 20 منٹ 30 منٹ ہونا چاہیے. ان کو جواب یہی دیتا ہوں پیاس باقی رہے گی تو تب آئیں گے نا، آج ہی بجھ گئی پیاس تو ختم کہانی. اس لیے پیاس رہنی چاہیے. تو اس لیے وقت مقرر کرو. یہ ٹیکنک بتا رہا ہوں اپنی زندگی بھر کی ٹیکنک کے، وقت مقرر کر لو. جی پڑھیے. اچھا باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. وبه قال حدثنا زيد بن أحزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال نسخہ بتا دوں. اچھا یہ جمعے کا لیے بھی نسخہ بتا دوں اور درسوں کے لیے بھی نسخہ بتا دوں. اچھا کہ لوگ کھینچ کر آپ کے درس میں آئیں، اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے بس، اور وہ یہ کہ آج اگر اس کو پتا چل گیا نا کہ میں درس میں بیٹھا ہوں، میں کچھ لے کر یہاں سے گیا ہوں، کل وہ آئے گا. پکی بات ہے. اور اب لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے مولانا، شعور پیدا ہو گیا ہے. خالص گوشت کہاں سے ملتا ہے تو وہیں جائیں گے جہاں سے خالص گوشت ملتا ہے. آٹا خالص کہاں سے ملتا ہے، لوگ وہاں دور جا کے آٹا خالص لے کے آتے ہیں. ہاں اور گوشت دودھ کہاں سے خالص ملتا ہے، پھر وہاں سے دور سے دودھ لے کر آتے ہیں. آج لوگوں کے اندر اچھی طرح یاد رکھو، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ دین خالص کہاں سے ملتا ہے. اگر یہ مولوی صاحب اپنے پاس سے ملاوٹ کرتے ہیں نا، اپنا مسلک، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا وہ، بس ناکام ہو جاؤ گے. اور اگر خالص دین لوگوں کو دیتے رہو نا، خالص دین، قرآن حدیث کتاب اللہ و سنت رسول ہی، بس اگر اس کے اندر اندر رہو گے اور ہر جمعہ آپ کا ایسا ہو کہ لوگ یہ سمجھیں آج یہاں سے کچھ ہم سیکھ کر گئے ہیں، اگلے جمعہ مولانا وہ آئے گا، فکر نہ کرو. اور اگر آپ کے آج کے درس میں اس کو پتا چل گیا نا کہ مجھے کوئی بات معلوم ہوئی ہے، اگلے درس میں کل بھی وہ آئے گا. اور اگر آپ نے ادھر اخبار کی باتیں، ادھر سیاسی باتیں، ادھر فرقہ وارانہ باتیں، ادھر دل توڑنے والی باتیں، مایوسی پھیلانے والی باتیں، نہیں آتا کوئی مولانا، نہیں آتا لوگ. اس لیے خالص دین بیان کرو. خالص دین کا کیا طریقہ؟ مستند معلومات. قرآن حکیم کی آیت پڑھو تو تھوڑی سی محنت کر لو، حوالہ دو، فلاں سورت فلاں آیت. حدیث پڑھو تو اس کا شروع میں حوالہ دو، بخاری شریف کی حدیث، فلاں باب میں حدیث، مختصر سا حوالہ دو. اور عوام کو اس بات کی اجازت دو کہ اگر وہ آپ سے حوالہ مانگے تو آپ حوالہ دینے کے پابند ہو. کبھی منہ سے حدیث مت نکالو اس وقت تک جب تک کہ حوالہ آپ کے ذہن میں نہ ہو. کبھی آیت منہ سے نہ نکالو اس وقت تک کہ جب کہ حوالہ آپ کے ذہن میں نہ ہو. عادت بنا لو، تھوڑی سی عادت بنا لو. اگلے کو یہ پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر فرمایا ہے، اس کے پاس حوالہ موجود ہے مولانا کے پاس. اور اگر حدیث کا ایک حدیث میں آتا ہے تو حدیث کا حوالہ موجود ہے. آپ عالم بن گئے ہو نا. یہ باتیں اب آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ان باتوں کا، اچھا کہ حوالے کا اثر کیا ہوتا ہے طبیعت پر. مستند بات ہے، غیر مستند بات یہ کرتا ہی نہیں.
جس بات کے، اور یہ آپ نے عالم بننے کے بعد یہ نہیں کہنا بزرگوں سے سنا ہے. ہاں وہ تبلیغ میں دعوت میں عوام کے لیے سکھاتے ہیں، عوام کے لیے کہ جی بزرگوں نے یہ فرمایا، مت کہا کرو کہ اللہ نے کہا، حدیث میں آتا ہے. وہ بزرگ دعوت میں یہی سکھاتے ہیں. آپ عالم بن گئے، آپ عالم بن گئے. آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے بزرگوں سے سنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، نا میں نے فلاں کتاب میں پڑھا. آپ نے کبھی بخاری ترمذی میں نے یہ نہیں سنا ہوگا میں نے بزرگوں سے سنا، مشائخ سے سنا، فلاں حدیث ہے بزرگوں سے سنی ہے، نا فلاں کتاب میں نے فلاں آیت فلاں بزرگوں سے سنی. نا وہ آیت ہے کہاں، ہے کہاں، حوالہ. جی